اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابرکت پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف ہارٹس۔ آج آپ کا میزبان رضا سلطانی اور میرے ساتھ آج شریک میزبان ہیں عالم اسلام کے آسمان نقابت کے عظیم ستارے صاحبزادہ حامد علی سعیدی السدیدی۔ بہت شکریہ۔ جبکہ آج ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ زینت محفل ہیں شیخ طریقت و شریعت محبوب الذاکرین حضرت علامہ خواجہ پیر محمد بدر عالم صاحب، زینت دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور پاکستان۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم کا شرف حاصل فرمائیں گے الشیخ قاری آدم جمعہ شعبانی، تنزانیہ، افریقہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حافظ القرآن ثنا خان صاحب قرآن حافظ محمد نعیم الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں، جبکہ عارفانہ کلام پیش کریں گے حاجی شبیر حسین قادری۔ حسب معمول اختتام محفل پر ختم شریف اور دعائے سال ثواب برائے مرحومین قبلہ پیر صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اور آج ہمیں جو اصال ثواب ہوا، ایک ختم قرآن ہمیں اصال ثواب ہو چکا ہے، اور 200 بار کلمہ شریف اور 22 ٹائم سورہ یاسین شریف۔ آپ ناظرین بھی فون کالز بھی کر سکتے ہیں ہماری محفل میں، جس میں حضرت سے دعا کے لیے درخواست کر سکتے ہیں، کوئی اپنا روحانی مسئلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے تلاوت کیا ہوا کلمہ کلام ہو وہ بھی مل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سب سے پہلے جو ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے معروف ثنا خان الحاج راشد اعظم قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے دعا ہوگی۔ اسی طریقے سے گلوسٹر سے ہمارے سید خالد شاہ صاحب اور کاظم شاہ صاحب کے والد سید سبتین شاہ لاہور پاکستان میں وفات پا گئے ہیں، اور ہمارے گلوسٹر ہی سے برادر بابر صاحب کے والد بھی فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے سال ثواب، اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے اور افواج پاکستان کے شہداء اور دیگر شہداء اسلام کے لیے ہم نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ تو اب میں چلتا ہوں ہمارے جو ماشاءاللہ نقیب محفل ہیں صاحبزادہ حامد علی سعیدی صاحب کی طرف کہ وہ آغاز فرمائیں آج کی محفل کا۔ قاری صاحب کو انوائٹ فرما کر۔ شکریہ۔ یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہنستے میان دو کریم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے انتہائی محترم عالم اسلام کی علمی روحانی عظیم شخصیات جناب حضرت سلطان نیاز الحسن سائیں سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور حضرت مبلغ اسلام سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ کہ جن کے وسیلے سے، اور میرے انتہائی محترم سی او تکبیر ٹی وی جناب صاحبزادہ بلال سلطان صاحب کہ جن کی وساطت سے
میں حاضر ہوں اور کچھ عرصے کے لیے برطانیہ کی سرزمین پر ایک بار پھر سیاس آرٹس کے پلیٹ فارم سے میں حاضر ہوا، تو جب تک رہوں گا انشاءاللہ ہر ہفتہ جو بھی پیر کا دن ہے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یقیناً رمضان سلطانی صاحب ہماری بڑی محبت والی شخصیت ہیں اور اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کو لے کے چلتے ہیں، اور اس عنوان ڈھیر سارے ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے عنوانات کو ہم لے کے چلیں گے کہ جو دور حاضر کی ضرورت ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے تو کلام انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کے لیے قبلہ سے ہم عرض کریں گے۔ مجموعی اور اجتماعی تعارف تو سلطانی صاحب نے فرما دیا ہے۔ فی الوقت ہم تلاوت کلام مجید کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان تنزانیہ افریقہ سے تعلق رکھنے والے انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک قاری کہ جن کی آواز میں وہ حلاوت ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو رحمت الہیہ کو نزول ہوتا ہے۔ میری مراد جناب الشیخ القاری المقری آدم جمعہ شعبانی سے ہے کہ آپ تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کے یثرب کو مدینہ بنائیں۔ قاری آدم جمعہ شعبان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
سبحان اللہ سبحان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. سبحان اللہ. دل کا سرور ہے تلاوت قرآن، مصطفیٰ کا دستور ہے تلاوت قرآن. ماشاءاللہ. الحمدللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب تلاوت قرآن حکیم فرما رہے تھے، اور اسی تلاوت شدہ آیات میں آج جو آیت نمبر 9 اور 10 ہے انشاءاللہ وہ ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس. اس پر انشاءاللہ آج ہمارے مہمان خصوصی جلد ہی آپ سے مخاطب ہو گئے. ابھی ہم چلتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ محمد نعیم الدین صاحب کی طرف کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. دروشی پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان التیاریح صبا یوما الى ارض الحرم. سبحان اللہ. ان التیاریح صبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمى قرآنه برهاننا فسخا لأديان مضات إذ جاءنا أحكامه كل صحف صار العدم سبحان اللہ. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ نعیم الدین صاحب نے انتہائی روح پرور حاضری پیش کی ہے. حضرت سیدنا زین العابدین کا یہ مشہور زمانہ جو خوبصورت کلام ہے آپ کے وقفے سماعت کیا. یقیناً آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور میں بیساکھی منانا چاہوں گا، سہارا لینا چاہوں گا حضرت سلطان العارفین کے ان 4 مصروں کو. واہ. آپ فرماندن تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. اللہ 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 اللہ. واہ. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. گل ایتھے مک جانی. جی جی جی. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. چلا کٹیا پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے. سبحان اللہ سبحان بھاویں اللہ. لال ہومن کڑ 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 کے ہو. تزکیہ نفس
یقیناً بہت مشکل کام ہے، اور اتنا مشکل ہے کہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، سبحان اللہ. اور یقیناً اس حوالے سے ڈھیر سارا کلام تو قبلہ فرمائیں گے، اور میں اشارتاً بات کر کے گزروں گا کہ یقیناً اپنی ذات کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، اس کا احتساب کرنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی میں اگر یوں کہوں کہ کوئی شخص اس کائنات کو تو تسخیر کر سکتا ہے لیکن اپنی ذات سے وہ شکست کھا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. تو یقیناً ہمارے درمیان آج وہ ہستی موجود ہیں کہ جن کی باتوں سے اقوام عالم کے لوگوں کے دلوں کی تربیت ہوتی ہے. تو میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے حضرت کی جانب بڑھوں گا. یقیناً آپ عظیم سکولر ہیں اور صاحب نسبت ہیں. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت ابو الجمال محبوب الذاکرین جناب حضور قبلہ خواجہ پیر بدر عالم جان ولی عہد مرشد آباد شریف پشاور آپ جلوہ گر ہیں. میں حضرت کی جانب بڑھوں گا اور یہ عرض کروں گا کہ آسان لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو تزکیہ نفس کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں ضرور اپنے کلام خیر سے عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الحکیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب شیئا فاکثر ذکرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تکبیر چینل کا اور اس چینل کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہو گئے اور زبان سے اس کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر جاری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یقیناً یہ نسبتوں کا کمال ہے. جب نسبت اچھی ہو تو اس نسبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ نسبت لڑی در لڑی جہاں پر جا کر کے رکتی ہے تو پھر کیا ہے، جس جگہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے ذکر بھی اسی کا کیا جاتا ہے. اللہ. اور اس لیے تو من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے زبان پر اسی کا ذکر رہتا ہے. تو یقیناً یہ جو محبت کا سارا دائرہ ہے یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبحان جڑا اللہ ہوا ہے. صلی اللہ علیہ اور اسی ذات کے حوالے سے مختلف جو نور نبوت سے کرنیں پھوٹی، کرنیں اس امت کے لیے ہدایت کے لیے آئی. تو ہر کرن اس روشنی میں سے یہ موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور آپ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنی زبان سے اور اس تواسط سے جو ہے لوگوں کے سینوں کو جو ہے پاک کرتے رہتے ہیں. اور یہی تزکیہ نفس ہے سبحان اللہ. اگر آسان لفظوں میں دیکھا جائے. اور اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو دین سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ارد گرد گھومتا ہے. اور رب کائنات کی لاریب کتاب القرآن جو کہ سینہ اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے. اب یہ موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رب کی محبت اپنے بندے کے ساتھ، لیکن وسیلہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب اسی انسان کی تربیت کے لیے، اسی انسان کے عروج کے لیے،
اسی انسان کی فکر کی جلا کو بخشنے کے لیے اس قرآن نے زبان احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مخلوق کے لیے ہمیشہ ہدایت کے راستوں کو کھولا ہے. واہ. سبحان. لیکن قرآن سمجھے گا کون؟ قرآن کے خزانے معرفت کس کے سینے پر اتر کر کے اور اس کی فکر کو راستہ دکھائیں گے؟ سب سے پہلے تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہوگا، اور جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا تو پھر اس جڑنے کے بعد جو ہے وہ دین کا جو انداز محبت ہے، جو تزکیہ نفس کا انداز ہے، وہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کو پاک کر لے تو پھر کیا ہے، وہ آ جائے میرے آقا کی جو ہے ذات سے جو روشنی کے یہ مینار جو نکلے ہیں، اس میناروں کے سائے کے نیچے اپنے آپ کو بٹھا دے، جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب وہ آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر جو صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کا انداز حضور کی بارگاہ میں تھا، وہی انداز جو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشنی کی شکل میں پھر اس کو بتدریج مراحل طے کر کر کے ایک وقت آتا ہے کہ قرآن کے مفاہیم اس شخص کی تزکیہ نفس کے لیے جو ہے اس انداز کو ایسے ڈال دیتے ہیں کہ اس شخص کا وجود پورے کا پورا جو ہے اس تزکیہ نفس میں جب ڈل جاتا ہے تو اس کے لیے پھر میں بات حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جیسے کہ محترم المقام جناب سعیدی صاحب نے سٹارٹ میں ہی جو شعر لیا، تو انہی اشعار میں سے ایک شعر ہے جو کہ ایک استاد کی طرف ہے، ایک شیخ کی طرف ہے، ایک مرشد کامل کی طرف ہے. الف اللہ سبحان اللہ. چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی لائی. ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یہ جو نسبت دی گئی ہے نا حضرت سلطان العارفین نے، اور وہ نسبت کس سے؟ ایک چمبے کی بوٹی کے ساتھ دی ہے. لیکن یہ اندر ڈالنا بڑا آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے. آسان ایسا جس کے دل میں ڈالی جائے، اگر اس کا اپنا یقین محبت شوق ہو تو آسان بن جاتا ہے. لیکن جب اس کا اپنا یقین شوق محبت نہ ہو، ڈل تو جاتا ہے لیکن ذرا پروسیس لمبا ہو جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں آ جائے تو اب کیا خوبصورت تشبیہ دی، وہ بھی چمبیلی کے اس بوٹی کے ساتھ کہ جس جگہ پر یہ لگ جاتی ہے، جو بندہ گزرتا ہے اور گزرتے گزرتے جب سانس لیتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کسی چیز کی خوشبو ضرور خوشبو ہے. لے جاتا ہے، خوشبو لے جاتا ہے دل. اب آپ جو اس کا نتیجہ نکال رہے ہیں وہ مرکز دل ہے، اور بات جب دل کی آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھاوا دیتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے کہ ہم لوگ اپنے ظاہری نشو و نما پہ جڑے ہوئے ہیں، اپنے سٹیٹس پہ کوئی چاہتا ہے میرا مکان، کوٹھی، بنگلہ اس پہ ہو، لیکن بات جو دل میں ہے نا، چونکہ چہرہ دل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے، جو دل میں چل رہا ہے وہ چہرے سے یہاں ہو رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے چونکہ اقوام عالم میں یہ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے تکبیر ٹی وی کے ذریعے براہ راست، تو میں چاہوں گا کہ اقوام عالم بے راہ روی کا شکار ہے. اس حوالے سے بھی آپ اسی بات کو کنٹینیو رکھیے تھوڑا سا کہ یہ تزکیہ نفس کا وہ کون سا ایسا میسج ہوگا جو پہنچے مختصر. یہ موضوع اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی گہرائی کا ہے، اور اگر ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کرتے رہیں تو وقت جو ہے اس کی تنابیں وہ کھنچ جائیں گی. صحیح. لیکن یہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے ختم نہیں ہو سکتا، اور جتنی ہم گفتگو کر لیں لیکن اس گفتگو کے بعد جب اس کا عملی نمونہ نہ ہو
تو وہ گفتگو بیکار ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میرے صحابہ، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو اس کا ظاہر اور باطن دونوں صحیح ہو جاتے ہیں۔ واہ۔ اگر اس میں فساد برپا ہو جائے، اس میں خرابی برپا ہو جائے، تو پھر اس کے ظاہر و باطن میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا وہی القلب، سبحان اللہ، خبردار وہ دل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دل جو ہے تمام اچھائیوں کا بھی مرکز ہے ہاں۔ اور تمام برائیوں کا بھی مرکز ہے، اور اس لیے میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی پاکی کے لیے، صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ اور دل کی پاکی اب کس چیز کے ساتھ ہے؟ دل کی پاکی فقط اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہی میرے آقا کا انداز محبت ابتدائی اسلام کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر ایک مٹھی بھر مسلمان تھے اور جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور جب بیٹھتے تھے تو کئی سیرت نگاروں نے اور اس پر علماء نے لکھا کہ یہ بالکل ابتدائی اسلام کا دور تھا۔ تو اس دور میں آخر کون سا ایسا عمل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور صحابہ اس عمل کو اختیار فرماتے تھے؟ جہاں قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کا ذکر ہے، آپ کی شانوں کا ذکر ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت صفت یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، سبحان اللہ، سبحان، بے شک، بے کوئی شک۔ بات جی آ جی رہی۔ جی جی واہ، واہ، واہ۔ جی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، واہ۔ کہ سب سے پہلے آپ ان کے دلوں کو پاک کیا کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو آپ حضرات تشریف فرما ہے، اب جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو اور لینے والے صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین، یعنی ایسے دو طرفہ ایک انداز تھا کہ ایک طرف لینے میں جو ہے کمی نہیں، دوسری طرف لینے میں جو ہے وہ کمی نہیں۔ تو وہ جو انداز جن کو ملا، پھر کیا ہوا کہ وقت نے دکھایا کہ انہی میں سے ایسے ایسے حضرات، چاہے وہ علم کے اعتبار سے تھے، چاہے وہ فکر کے اعتبار سے تھے، چاہے وہ جس اس دنیا کے پیرائے کے اندر جتنے بھی انداز ہیں، ہر ایک کو جس انداز پہ لے جائے تو میرے آقا کی نظر رحمت سے جو تزکیہ نفس ہوا، ایک مقام و مرتبے پر آ کر کے پہنچا سبحان اللہ۔ اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے، اب ہوتا کیا تھا؟ آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتے اور زبان سے رب کا ذکر فرماتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ صلی اللہ۔ اب اسی کے اندر اس بات کو میں ذرا تھوڑا سا اس طرف لے آتا ہوں کہ میرے آقا کی جو حیات طیبہ ہے، یہ ہر مسلمان اور کلمہ گو کے لیے اس کے اندر ہدایت کا، تزکیہ نفس کا جو ہے ایک خزینہ معرفت چھپا ہوا ہے۔ بے شک۔ بس بنیاد یہی ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو جو ہے اپنی زندگی پر طاری کر لے اور زبان کو غیر کے ذکر سے جو ہے چھٹکارا دے دے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت اس میں آپ نے انتہائی خوبصورت پیغام بھی دیا ہے کہ سر وہ سر ہے جسے ارمان جبیں سائی ہے، اللہ اللہ، سر وہ سر ہے جی جی۔ جسے ارمان جبیں سائی ہے، اور دل وہ دل ہے جو محمد کا تمنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دل وہ اللہ، دل ہے ماشاء اللہ، جو محمد کا تمنائی ہے۔ اور علامہ نے کہا، چار مصرے میں اس بات کو قبلہ کے ذوق کی تار چھیڑ رہا ہوں جی، ارشاد، کہ ابھی ارشاد۔ ماشاءاللہ یہ جو موضوع اب چلا ہے نا،
اب یہ تار سے تار جڑتی چلی جائے. بے شک اور پھر تھوڑا سا ان کے راہوار سخن کو میں ایڈ لگا دوں علامہ کے ان 4 مصروں سے. مصور پاکستان کہتے ہیں حکیم الامت کہ دل کو ان کی یاد سے آباد رکھ. دل کو ان کی یاد سے آباد رکھ، بھولنا اچھا نہیں ہے یاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور آپ تو ہمیشہ پوری دنیا میں عشق کا پیغام دے رہے ہیں. مرشد آباد شریف سے میری بھی وابستگی دیرینہ ہے اور یہ آپ کا حصہ اور خاصہ ہے. تو اس حوالے سے بات دل کی بھی ہو رہی ہے، عشق کی بھی ہو رہی ہے، اور پھر یہ محرم الحرام کے آخری ایام ہیں تو ساتھ ہی نواز رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کعبہ، شہنشاہ کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ تزکیہ نفس پہ بات ہو رہی ہے تو ساتھ امام کا بھی ذکر ہو جائے تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اللہ اکبر. آپ نے اس موضوع کے اندر ایسی ہستی کا نام لے لیا کہ تزکیہ نفس ان کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کی بارگاہ سے ہم اس وقت کیا عرض کریں گے؟ جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انداز اپنایا، تو یہ انداز ذات مصطفیٰ کی اس جسم اطہر سے جڑنے کا وہ انداز ہے کہ جیسے انداز آپ نے اس امت کے لیے دے دیا، قیامت تک کوئی شخص اس کو دے ہی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام علی مقام اور اہل بیت اطہار، ابھی آپ نے جیسے ذکر چھیڑ لیا تو اچانک میرے ذہن میں حضرت اہل بیت اطہار کے اندر ایک درخشندہ ستارہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اہل بیت اطہار میں ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام کی ادب و احترام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصر کے قاہرہ کے اندر آپ اس وقت آرام فرما ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دریائے نیل جو تھا وہ رک گیا. پھر زمانہ گزر گیا اور اسی طرح حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ اطہر ہے، اسی میں ایک دفعہ پھر دریائے نیل رک گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کیا حضرت، آپ دعا فرمائے، تدبیر فرمائے کہ اب ہم کیا کریں. یہ جو تزکیہ نفس کا انداز ہے، جب انسان کا دل دنیا کی خواہشات سے جو ہے پاک ہو جائے، اس کی فکر کو اللہ عروج عطا فرما دیتا. اللہ اللہ. اور جب فکر کو عروج آ جائے تو پھر اس شخص کی جو ہے انا، اس شخص کے جو انداز محبت کا طریقہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے جھک جایا کرتا ہے. اب حضرت امام شافعی کے پاس جب گئے تو آپ نے کیا کہا کہ یہ وقت میرے پاس آنے کا نہیں، اہل بیت اطہار میں ایک روشن ستارہ ہے، حضرت نفیسہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جب لوگ گئے، اللہ اکبر، حاضر ہو گئے، عرض کی تو آپ نے اپنی چادر لے کر کے اور کہا کہ جاؤ اور دریائے نیل میں ڈال کر کے کہہ دو اگر اس چادر کی پہچان ہے تو آج کے بعد رکنا نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. تو جو ہی وہ چادر ڈالی، وہ دریا جو ہے کہتے پھر رواں دواں ہو گیا اس وقت. یعنی وہ اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ معیار ہے کہ اس مقام و معیار پر جب ایک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر خدائی کی ہر چیز اس شخص کے انداز میں گم ہو کر کے اس کے تابع ہو جایا کرتی ہے. واہ واہ. امام علی مقام کا ذکر ہوا ہے تو میں 4 مصرے پڑھ کے میں چاہوں گا کہ نعیم صاحب سے ایک منقبت سنی جائے. حاجی شبیر حسین صاحب سے، ان سے حاجی شبیر صاحب سے کلام سننا ہے. ٹھیک ہے. جی 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 جی. اچھا جی جی جی. اب یہ فرمائش میزبان سے ہی ہو رہی ہے. جی 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 جی. تو امام علی مقام کی بارگاہ میں چونکہ یہ محرم الحرام کے آخری ایام چل رہے ہیں
اور ہم یہاں میزبان بھی ہیں لیکن آپ کے تو مہمان ہیں نا انشاءاللہ. تو 4 مصرے میں پڑھتا ہوں. کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، اللہ اللہ. کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرقین پڑھنا. میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر. میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا. سبحان اللہ. میرا عقیدہ سا بن گیا ہے. شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کر دیکھ، علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کر دیکھ. حسین لگنے لگے گا تجھے تمام جہاں، بس ایک بار تو دل سے حسین کہہ کر دیکھ. اللہ اللہ. سبحان ایک اللہ. بار تو دل سے حسین کہہ کر دیکھ. حاجی صاحب سے میں عرض کروں گا، حاجی شبیر حسین قادری صاحب سے، کہ آپ منقبت بحضور شہزادہ گلگوں کا با پیش فرمائیے. محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے دل دے اندر تمبو وانگن تانے جو دل دا سویو رب پہچانے سویو رب پہچانے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا تزکیہ نفس کے حوالے سے دل دریا سمندر ڈونگے باقاعدہ ہمارا تقوی ٹی وی پہ پروگرام ماشاءاللہ ایک پیش کیا جاتا ہے جس میں سلطان العارفین کی تعلیمات کی روشنی میں تزکیہ نفس کا مضمون ماشاءاللہ ہر ویک یہ بیان ہوتا ہے. وہ ضرور دیکھیے. اسی حوالے سے آج حاجی صاحب کی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بند آپ نے پڑھنا ہے. تو جیسا کہ ابھی ہمارے
قاری نعیم الدین صاحب نے بھی ایک کلام جو اہل بیت رسول کا پڑھا اور پھر اہل بیت رسول اور شہدائے شرکائے کربلا کا ذکر بھی شروع ہوا، تو تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک جو اہم جو بات جس کا خلاصہ حضرت نے بیان کیا عبادت خداوندی ہے. تو عبادتوں میں جو آل رسول میں زین العابدین یعنی کہ نام تو ان کا علی تھا لیکن لقب عبادتوں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، اور پھر ایک لقب ان کا سید السجاد کہ جب وہ اللہ کی نعمت ملتی تھی تو سجدہ فرماتے تھے، اور جب کوئی تکلیف ہوتی تو سجدہ فرماتے تھے، جب سخاوت ہوتی تو سجدہ فرماتے تھے. تو میں چاہوں گا ان چند اشعار میں نذرانہ عقیدت کے بعد حضرت کے پاس جاؤں گا اس حوالے سے بھی جو آپ نے پہلے گفتگو فرمائی، اور آخری میں یہ سوال کروں گا کہ کیا تزکیہ کے لیے کسی مرشد کا ہاتھ پکڑے بغیر تزکیہ نفس ہو سکتا ہے؟ اور یہ اشعار میں پیش کرتا ہوں اہل بیت رسول امام زین العابدین جن کا آج کلام پہلے پیش کیا کہ قلم جب بھی علم و حکمت کی کتاب لکھتا ہے، قلم جب بھی علم و حکمت کی کتاب لکھتا ہے، حسین ابن علی کی اس علی کی بات لکھتا ہے، ذرا ان کے سجدوں کی قبولیت کا قد تو دیکھو، ذرا ان کے سجدوں کی قبولیت کا قد تو دیکھو، ذرا اسے دشمن بھی لکھے تو سجاد لکھتا ہے. حضرت اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو پیایا فرمائیں. موضوع کے اعتبار سے پروگرام کے اندر کئی جہتوں کے اندر گفتگو ہوئی، اور میں اس وقت اس جہت کے اندر ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص کے لیے رب کائنات نے اس کی زندگی کے اندر اس کے دل کے بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور رکھا ہے. وہ کبھی شیخ کامل کی صورت میں آ سکتا ہے، لیکن شیخ کامل بھی تزکیہ نفس یا رب کی وحدانیت و ذکر کے ساتھ ہے یا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور اسی انداز میں وہ جھلک ہر شخص کو کسی نہ کسی صورت میں آ کر کے جب دل پہ لگتی ہے، اس کا دل جو ہے رب کی محبت و ذکر کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اب اس ذرائع کو جب کوئی بندہ کوئی شخص سمجھ لے، وہی اس کے لیے استاد کا درجہ بن جاتا ہے، وہی اس کے لیے شیخ کا درجہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو اس دنیا کے آلائشوں سے نکال کر کے اس پاکی کے راستے کی طرف لگا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. سبحان اللہ. فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. اور سب سے بڑا تزکیہ نفس کے اندر جج تو انسان کے اپنے دل ہی بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کو وہ اچھے اور برے کے وقت دونوں میں فرق دکھا دیتا ہے، لیکن جب دنیا کی خواہشات اس پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دل جب اس آلائشوں میں رنگ جاتا ہے، ہمیشہ وہ پھر اس برائی کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اچھائی اور برائی کا فرق تو پتہ ہے، لیکن اچھائی کے اوپر جو ہے وہ اس کو مضبوطی حاصل ہو جائے، اس پر وہ داومت اس کو ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ میرے رب کا فرمان ہے، پھر کیا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر میرے سچوں کی صحبت کی طرف آ جاؤ، پھر میرے نیکوں کی صحبت کی طرف آ جاؤ. امام مسلم نے ایک حدیث باب الایمان میں رکھی ہے، اور اس حدیث کو امام قرطبی نے کہا کہ اس احادیث کے ذخیرے میں اس کا مقام ایسا ہے کہ جیسے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کا مقام ہے. اس کا تیسرا حصے میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
تم رب کا ذکر ایسے کرو کہ گویا رب کے جلووں کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر یہ مقام تجھے نصیب نہ ہو پھر یہ مقام اپنا لو، میں نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بس یہ مراحل سے جب گزر جاتا ہے یہ دو مقام، اور ان دو مقام میں پھر اہل بیت اطہار میں جو شان حضرت امام علی مقام کو اللہ نے نصیب فرمائی، سبحان اللہ. تو یہ قربانی ہر کوئی شخص نہیں دے سکتا. اللہ اللہ اللہ. یہ وہی دیکھ سکتا ہے جو رب کے جلووں میں گم ہو چکا ہو. سبحان اللہ. ٹائم کنٹرول جی جی ختم ہو رہا ہے. جی جی. ایک آخری جملہ پوچھنے حضرت سے کہ اگر اس کو مختصر ایک یا دو جملوں میں، ایک یا دو لائنوں میں اگر ہم تزکیہ نفس کی تعریف کریں تو کوئی شخص کیسے اپنا نفس کی پاکیزگی کر سکتا ہے؟ نفس کی پاکیزگی رب کائنات نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرما دیا ہے، اور وہ ارشاد یہ ہے قد افلح من تزکا، جو چاہتا ہے کہ دل اس کا پاک ہو جائے تو پھر کیا ہے، رب کے ذکر کو بلند کر لے. واہ. سبحان اللہ. اور رب کا ذکر، رب کی وحدانیت کو لے کر کے جب کوئی شخص اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، رب کائنات اس کے دل کے اوپر سے دنیا کی آلائشوں کو پاک فرما دیتا ہے اس کو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ پیر صاحب کا اور دیگر مہمانان گرامی کا، صاحبزادہ صاحب کا. انشاءاللہ جیسا کہ پروگرام کے آخر پر ہم اصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے کہ حضور قبلہ عالم پیر صاحب بھی یو کے میں تشریف فرما ہے. آپ ان سے زیارت و ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قاری صاحب ہیں جو افریقہ سے تشریف لائے ہیں، اور صاحبزادہ حامد علی سعیدی صدیدی، ان کے پروگرام بھی مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں. آنے والے دنوں میں تکبیر ٹی وی کے تعاون سے جو بڑے پروگرام ہونے جا رہے ہیں وہ 28 ستمبر بعد نماز عصر بروز ہفتہ مرکزی جامع مسجد ہارونیہ میں انشاءاللہ العزیز محفل حسن قرات ہونے جا رہی ہے، جس میں قاری آدم جمعہ صاحب اور اس کے علاوہ قاری نثار نعیمی پاکستان سے، اور اسی طریقے سے مصر سے قاری صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے. آپ وہاں ضرور تشریف لے جائیں. اور 29 ستمبر برو جمعہ 29 جمعہ برو جمعہ وہ ہے، وہ مرکزی جامع مسجد بیلگرام روڈ پر بعد نماز ظہر عالمی حسن قرات انشاءاللہ تعالی محفل ہوگی، جس میں جو قرہ حضرات تشریف فرما ہوں گے. یہ ہمارے آدم جمعہ صاحب بھی، اور دوسرے محمود سمیر صاحب جو مصر سے تشریف لائیں وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. آپ ان سب محفلوں میں ضرور حاضر ہوں. اور آخر میں ہم ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے حضرت کو قرآن کا ثواب اور کلمہ کلام کا ثواب پیش کر دیتے ہیں. اور جتنے فوت شدگان ہیں راشد اعظم مرحوم کے لیے بھی، مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے لیے بھی، جی راشد اعظم صاحب، ان کا نام الحمدللہ پیر صاحب لے دیا ہم نے. اور ایک ہمارے گلوسٹر سے سید خالد شاہ قاسم شاہ کے والد صاحب اور برادر بابر صاحب کے والد صاحب، اور بیمار علماء کرام میں علامہ خلیل احمد حقانی امیر جماعت اہل سنت، ان کے لیے دعا کرنی ہے. الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم یا قاضی الحاجات. ایم خان صاحب کی طرف سے 10 دفعہ سورہ یاسین، 10 دفعہ سورہ واقعہ بھی آپ کے ملک کیجیے. اللہم یا دافع البلیات. اللہم استرنا بسترک الجمیل. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. یا بار الہ، تیری بارگاہ میں ہم سب دست بدعا ہیں. اے خالق اور مالک، تیرا فرمان علی شان ہے کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کر کے سوال کرے تو میری رحمت کو گوارا نہیں کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. اے اللہ، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ہم سب پر نظر رحمت فرما دے. یا اللہ، ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے. اے اللہ، ہم سب کو سچے نمازی اور صحیح معنوں میں قرآن کا قاری بنائے.
یا اللہ استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ الہ العالمین فاتحہ شریف کل شریف پڑھا گیا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور جمیع صحابہ اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ الہ العالمین رمضان صاحب نے، حضرت علامہ صاحب نے جن حضرات کا نام لیا جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، الہ العالمین ان کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ آمین۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین جملہ جتنے بھی احباب اس وقت تشریف فرما ہے، اے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یا مولا کریم تمام عالم اسلام پر نظر رحمت کرے۔ الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کی یا اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانان عالم کو اتفاق نصیب کر دے۔ یا بار الہ آج کی اس محفل کے اندر جتنے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا ہم سب کے لیے خیر اور برکت والا بنائے۔ الہ العالمین اس چینل کو اسی طریقے سے مخلوقی خدا کے ہدایت کے لیے اسی طرح سبب بنائے رکھے۔ آمین۔ کریمہ ببخشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارے غیرس تو فریاد رس، توی آسیاں را خطا بخشو بس۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔